آج کی نشست کے انعقاد پر میں ڈاکٹر عزیز احمد یوسف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ مختصر وقت میں انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے جس میں شہر کے بہت ہی معزز اور ماہرین تعلیم یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں سب کا استقبال کرتے ہوئے نعت پاک کے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں۔ دیر ہی سے
سہی دور ہی سے سہی میں سلام ان کو کرتا رہا دیر تک میں سلام ان کو کرتا رہا دیر تک نام آقا کا میں نے لکھا دیر تک جو دیا نام آقا کا میں نے لکھا دیر تک میرے گلشن کو طیبہ کی مٹی ملے میرے گلشن کو طیبہ کی مٹی ملے میرا گلشن رہے گا ہرا دیر تک نام آقا کا میں نے لکھا دیر تک ان کے گلشن سے میں لوٹ آیا مگر ان کے گلشن سے میں لوٹ ان کے گلشن سے میں لوٹ آیا مگر یاد آئی وہ ٹھنڈی ہوا دیر تک یاد آئی وہ ٹھنڈی ہوا دیر تک نام آقا کا میں نے لکھا دیر تک پھر قلم بھی مہکنے لگا دیر تک مولانا کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں توجہ چاہتے ہیں یاد طیبہ کی جب بھی ستانے لگی حمید بھائی یاد طیبہ کی یاد طیبہ کی جب بھی ستانے لگی میں درود ان پہ پڑھتا رہا دیر تک میں درود ان پہ پڑھتا رہا دیر تک نام آقا کا میں نے لکھا دیر تک پھر قلم بھی مہکنے لگا دیر تک صدر اجلاس حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں یہ کھیتی ہے جس کے ہوئے رسول
عجب تماشا وہ میدان حشر میں دیدم کہ سب کو پیش خدا اور میں روبرو رسول. عزیز السی صاحب سے متعلق بہت ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہی ہیں. جو باتیں کتب میں ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہاں اردو ادب پرندوں کی پرواز سے شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی آپ قرآن کی آیت سے کوٹ کرتے ہو اس کو، اور پھر حدیث میں اس کا نام ڈھونڈتے ہیں. مساجد پر کتاب چلتی ہے تو اس پر بھی احادیث ایک ایک بات دیگر ہے، ایک ایک بات دیگر. ایسا لگتا ہے کوئی علامہ بات کر رہا ہے. اور اردو کے جب محاورے آپ سمیٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میر غالبین کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور سائنسی معلومات جب اکٹھا کرتے ہیں اس کی رفتار اتنی ہے، اس کا اتنے کلو میٹر چلتا ہے، اتنے بار پلٹتا ہے، ایسا کلاٹی مارتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کر دوں، میں عموماً صرف مذہبی کتابیں ہی زیادہ پڑھتا ہوں، میں تفسیر حدیث وغیرہ کی کتابیں. اس سے ہٹ کے اگر میں کتاب کوئی پڑھتا ہوں تو عزیز بھائی کی کتاب پڑھتا ہوں. اور اس کتاب میں آپ ویسے کتابیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، لیکن مضمون میں تسلسل، روانی اور چاشنی، اپنے آپ اپنی دل پڑھنے والے کو قاری کو اپنی طرف کھینچ کے رکھنے والی جو صلاحیت ہے بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. عزیز احمد کرسی صاحب اللہ ان کے قلم میں اور طاقت عطا فرمائے اور ان کو اور شہرت عطا فرمائے. ادیبوں کے درمیان تو مشہور ہے ہی ہیں، عام لوگوں کے درمیان مشہور ہے. ایک ایسا تسلسل ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے کہیں رکتے نہیں ہیں، بلکہ کہیں رکتے ہیں تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا. جستجو پڑھنے والے کے اندر رہتی ہے اور وہ کتاب پوری ختم کیے بغیر نہیں رک سکتا. الحمدللہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اکثر میں نے ادیبوں سے اور اسکالروں سے سنا ہے کہ آدمی کو کسی ایک چیز میں ملکہ ہوتا ہے تو دوسری چیز کمزور ہو جاتی ہے. یعنی اردو کی نثر اگر اچھی ہے تو اردو کا شعری مضمون اس کا گر جاتا ہے. شعر میں اگر اس کے اندر بلاغت ہے تو اردو کے نثر میں کمزور ہو جاتا ہے. تقریری صلاحیت اگر اچھی ہے تو اس کے اندر شعر گوئی کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ مقرر ہونے کے بعد آدمی شاعر بھی ہو کم ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے عزیز بھائی کو تقریباً 35 سال سے دیکھا ہے اور بہت سے جلسے ہم دونوں ایک ساتھ کرتے رہے. مگر جلسوں میں جب آپ دینی مضامین پر گفتگو کرتے ہیں تو کوئی مولوی مولانا اور علامہ سے کم نظر نہیں آتی. اور سائنسی بات اگر کرتے ہیں تو کسی محقق سے پیچھے دکھائی نہیں دیتے. اور ادبی گرفت ان کی زبان میں اتنی اچھی ہے کہ سادہ گفتگو بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر ادبی محاورے اور ادبی پہلو اور اردو زبان کے کہتے ہیں اس کو ضخیم الفاظ، جسے کہ ہم مستقل الفاظ کا استعمال ان کے یہاں ہوتا ہے. اور گفتگو بھی اگر کسی سے کرتے ہیں تو ایسی دل پذیر ہوتی ہے کہ آدمی ان کی گفتگو سے چھوڑ کر جانے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. الحمدللہ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے قوم کو دی ہیں اور بہت سی خدمات ان کی دینی اعتبار سے. اور ہر جگہ ایک چیز میں نے جو دیکھی ہے، یہی میں پہلے شعر میں نے جو بیدم وارسی کا شعر جو میں نے پڑھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، اسی نیت سے پڑھا ہے کہ ان کی کتابوں میں وہاں وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. پہلی چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے عشق رسول دیکھنے کو ملتا ہے، عشق خداوندی دیکھنے کو ملتا ہے اور دینی مذہبی رجحان دیکھنے کو ملتا ہے. آیات میں اس کو کہاں سے ذکر کیا گیا، قرآن حدیث نے اس کو کہاں ذکر کیا، کسی مولانا نے اس کو کہاں ذکر کیا، کس صوفی نے اس کو کس طرح ذکر کیا.
وہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بات دنیا کی ہو رہی ہے لیکن اس میں اپنے دین کی بات، اپنے عقیدے کی بات، اپنے مذہب کی بات، اپنے عشق کی بات اور اپنے ذہن میں جس کو ہم نے بسا رکھا ہے، دل میں جس کو بسا رکھا ہے، اس کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں جناب عزیز مفتی صاحب کی تحریروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ویسے میں کوئی تیاری سے تو آیا نہیں ہوں، صرف میں حضرت عزیز بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو آنا ہے، میں آ گیا اور یہ میرا معافی زمین ہے جو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اگر کوئی تیاری کرتا ہے تو شاید کچھ کر سکتا۔ اس قدر کہاں، یہ جو مصرات میں پڑھنے والا ہوں اس کے حروف کو جمع کریں تو 2020 نکلتے ہیں۔ وہ ہے روشن ہے زر نگار ہے تاروں کا کارواں۔ ایک منٹ سن لیجئے، پہلے سن لیجئے۔ ایک اہم بات ہے یہ کہ روشن ہے زر نگار ہے تاروں کا کارواں۔ ہر حرف کے اردو میں اعداد مقرر ہیں، ان کو جمع کریں تو 2020 نکلتا ہے۔ یہ بحر میں ہے، خطا ہے، آسانی سے نہیں نکلتی چیز، لیکن اس کے باوجود بھی یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے نکالی ہے، اور یہ ان کی محبت ہے کہ میری کتاب۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کا نام بھی مکمل استعمال ہوا ہے اس میں۔ وہ یہ ہے کہ روشن ہے زر نگار ہے، یہ تو اضافتیں ہیں، تاروں کا کاروان، تاروں کا کام سے نکلتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کو۔ بہرحال اب میں جناب حامد حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب حامد حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج دراصل یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر ہوں تو اس لیے ہوں کہ یہاں آئے بغیر رہ بھی نہیں سکا۔ جس شخصیت کے تعلق سے مجھے کہنے کا موقع دیا گیا ہے، وہاں میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے تعلق سے کہنے کے لیے جب کوئی الفاظ کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں، کوئی مواد کسی کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، بہت ہی بہترین شخصیت ہے۔ اب یہ بتائیے آپ کہ اتنے سارے لوگ ڈاکٹر عزیز احمد عرسی کے تعلق سے کہہ جانے کے بعد ان الفاظ کے سوا میرے پاس بچ کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک راز کی بات ہے، اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے، بلکہ بالکل صحیح خیال ہے، کہ ایک ایسا راز بھی عزیز احمد عرسی کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے آج تک کوئی شخص واقف ہو۔ وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے کوئی اندازاً 50 سال 40 45 سال پہلے کی بات ہوگی، ڈاکٹر عزیز احمد عرسی کے میں سمجھتا ہوں کلاس میٹ رہے ہوں گے، ہم جماعت رہے ہوں گے، یا بہت قریبی دوست رہیں گے، ان کے ہم نامی ہی تھے وہ عبدالعزیز صاحب۔ اور اس وقت ڈاکٹر عزیز احمد کی عمر میرا خیال ہے کہ 10 سال 11 سال کے قریب ہوگی، لیکن وہ راز یہ ہے کہ اس زمانے میں شہر ورنگل میں نہ جدید کاروان اردو ادب کا وجود تھا، نہ تحریک قلم کا وجود تھا، نہ بزم شاد کا وجود تھا، نہ کسی اور تنظیم کا وجود تھا، لیکن ایک چھوٹی موٹی تنظیم اس وقت وجود میں تھی، اور جس کے کرتا دھرتا ہوا کرتے تھے یہ 10-11 سال کا لڑکا۔ اس وقت اس کو اردو سے یہ دلچسپی رکھنا
اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس کا صلہ ہے جو آج ان کی اس قدر عزت ہو رہی ہے. وہ بات یہ ہے، آپ آنسو نہ بہائیں، بڑی خوشی کی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ ان دونوں صحابین بچوں نے مل کر اس زمانے میں اردو کے فروغ کے لیے نظام پورہ محلے میں کسی ایک چھوٹے سے کمرے میں لائبریری کا وجود عمل میں لایا تھا. اب اندازہ کیجئے کہ 11 سال کا لڑکا اور اردو کی لائبریری قائم کرنے کی طرف اس کا دماغ مائل، اور پھر مختلف کتب اس کے اندر، نور ہے، الحسنات ہے، مختلف کتب ہیں. اس زمانے میں اس لائبریری میں 20ویں صدی کا پرچہ بھی موجود تھا. بڑی خوشی ہوئی مجھے، لیکن یہ دیکھ کے تعجب ہوا مجھے کہ ماہنامہ شمع بھی موجود تھا اس کے اندر. تو اس وقت میں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور صرف اتنا کہا تھا کہ تمام مبارکبادیاں آپ کی دامن میں ہونے کے باوجود مجھے یہ شکایت ہے کہ اس لائبریری میں شمع نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہی وہ ڈاکٹر ہے 11 سال کا لڑکا جو میرے زانوں کے کہا تھا. میں معافی چاہتا ہوں. اس کے بعد مجھے پتا نہیں کہ شاید وہاں سے شمع نکل بھی رہا تھا. تو یہ وہ شخصیت ہے، 11 سال کی عمر میں اردو سے لگاؤ، اردو سے فروغ کے لیے کوشش. باقی جتنے تنظیمیں شہر ورنگل میں آئی ہیں، ادبا اپنا نام کمائے، سخن پردہ اپنا نام کمائے، لیکن میری فہرست میں ان تمام ناموں کے اوپر ڈاکٹر عزیز احمد عرسی کا نام. ایک بات اور بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے کہا، کسی کے تعلق سے جب کچھ نہیں کہا جا سکتا تو بس اتنا کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبیوں کا مالک ہے اور بہت ہی بے شمار جو سو خوبیاں شخصیت میں ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا، اگر میں یہاں اکیلا ہوتا، ڈاکٹر عزیز احمد عرسی کے تعلق سے بولتا ہوتا تو صبح سے شام تک بولتا، ایک ایک کر کے یہاں سے ہر شخص چلا جاتا، یہ حال خالی ہوتا، لیکن میں بولتا ہوتا. ایک بات اور بتا دوں کہ پچھلی بار ایک نشست میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہے ہی حیاتیات کے آدمی، تو ایک اور حیاتیات کا آدمی وہاں پر مجھے ٹوک دیا کہ نہیں، حیوانات کے آدمی. میں نے اسے بتایا حیوانات اس کا ایک برانچ ہے، دراصل وہ حیاتیاتی ہے. تو جس شخص کا تعلق حیاتیات سے ہے وہ حیوانات پر جس قدر بول سکتا ہے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی پیدا نہیں ہوا. بہت سی چیزیں ایسی، بہت سارے میرے پیشرو مقررین نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اور ہمارے عالم صاحب نے بھی، کہ کچھ پرندے ہیں ہمارے پاس جن کے تعلق سے توہمات ہیں اور ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، جیسے کہ کوا ہے، بلی ہے، کتا ہے، الو ہے. بلی سامنے سے گزر جائے تو منحوس، کوا منڈیر پر بولنا لگے تو مہمان کا آنا ضروری، کتا رات کو آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بھونکنا شروع کرے تو شیطان کا ہونا ضروری. الو جس کا کوئی مادہ نام نہیں ہے، لیکن اردو میں ایک ایسی گنجائش ہے کہ ہمارے دادی دادا نانا نانی کے زمانے میں اس کا مادہ بھی پایا جاتا تھا، جس کو کہتے تھے چخوا چخوی. چخوا چخوی گھر پر آ کے بڑھ جاتے تو یہ طے تھا کہ اس گھر میں کوئی نقصان ہونے والا ہے. حیوانات پر کام کرتے ہوئے، اپنی کتاب لکھتے ہوئے ڈاکٹر عزیز احمد عرسی نے ان تمام توہمات کو غلط بھی ثابت کیا ہے، اور اس کے لیے وہ مستدار کے مستحق بھی ہیں کہ بھی لوگوں کو کم از کم ان کے گمانوں کے وسیع باتیں دور کرنے کی کوشش کی. یہ بات میں یہاں ختم کرتا ہوں. اس تعلق سے پرواز سے کام تیرا.
چلیے بات کرتے ہیں تاروں کا کارواں. اس میں کوئی شہر ورنگل کے اور شہر کے باہر کے ملا کر کوئی 46 تاروں کا ذکر ہے. اور یہ وصف اور یہ کمال ڈاکٹر عزیز احمد کے حصے میں آتا ہے کہ میں نے کسی تارے میں بھی دوسرے تارے سے کم چمک نہیں دیکھی. یہ بڑی بات ہے. خود چاند ہے، قمر ہے، مہر ہیں، لیکن تاروں کو اس مقام پر پہنچا کر دیکھنا اور ہم تک لانا، یہ بس ڈاکٹر عزیز احمد. میں چاند ہوں، مجھے ایکسپٹ ہے، لیکن میں جن پر لکھا ہوں وہ تارے نہیں ہیں بلکہ سب کے سب سورج. اب یہ آخری حد پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے گرانے کی کوشش نہ کی جائے. ہاں، لیکن یہ بھی ہے کہ جن سخن پرداز اور آپ کے نثر نگار کے تعلق سے ڈاکٹر عزیز احمد نے اس کتاب میں روشنی ڈالی ہے، میں ان تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی جہاں اچھائیاں اجاگر کی ہیں وہاں کچھ تنقید بھی ملتی ہے، لیکن حاشا للہ اس تنقید سے کوئی برا مان لے. اس کا انداز بھی اس قدر بہتر سے بہتر کہ پڑھنے والا یہ سوچے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آئندہ سے مجھ سے ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک وصف ہے قلمکار کا کہ آپ کا دل نہ دکھے اور آپ کی تصحیح بھی ہو جائے. تو ان چند الفاظ کے بعد، چونکہ اتنا ہی کہہ سکتا تھا میں ڈاکٹر عزیز احمد عرسی کے تعلق سے، میرے بعد آنے والے بیان کرنے والے بہت بہتر شہر ورنگل کے کسی نے سمندر کہہ دیا، اور میری نظر میں وہ جبل ہیں، قطب ہیں، مینار ہیں، آسمانوں کی بلندی ہیں. اب آنے والے ہیں آپ کے سامنے. بہرحال مجھے اتنا کچھ کہنے کا موقع دیا تھا. یہ میری دوسری محفل ہے جو آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا. پہلی محفل وہ تھی جب یہ 11 سال کے بچے تھے، تب بھی میرے پر حاوی تھے. چلو بہت بہت شکریہ. مسعود مرزا اشرف صاحب سے بھی گزارش ہے تشریف میں جناب عبدالقدیر صاحب پرنسپل مولویہ کالج سے بھی التماس کرتا ہوں کہ حسین نشین پر تشریف لائیں. جناب صدر گلشن ادب وہی گلشن صاحب سے التماس کرتا ہوں شہنشین پوزیشن کا. جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں وہی گلشن صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف کے چند اشعار پیش کریں. مرسی صاحب، سراج احمد صاحب، ڈاکٹر شفیع اکبر اور ناصرین صاحب، صابر عالم صاحب، سبھی میرے لیے بڑی قدر قیمت کے حامی. یہاں جتنی بھی حاضری ہیں، اگر میں ان کا نام نہیں لیا تو قطعی یہ محسوس نہیں کرنا کہ میں نام نہیں لیا. دیر ہو جائے گی. میرے لیے سبھی عزیز ہیں. ماں سے میں چند کو چھوڑ کر محسوس یہ کرتا ہوں میں کہ میری عمر کا اندازہ ہونے لگا ہے.
کہ میں محسوس کرتا تھا لباس ضد کرنے کے بعد میں ابھی زندہ ہوں، ابھی عمر میری باقی ہے، لیکن میں اپنے شاگردوں کو دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں ان کی عمروں کا اندازہ لگا تو محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اتنا بدل چکے ہیں، ان کی شناختوں کے سلسلے، ان کی پہچان کے راستے دور تک سرحد پار ہوئی۔ تو یہ میرے لیے تفاخر کا باعث ہے کہ ان کی نگارشات، ان کا لب و لہجہ، ان کی کاوشیں، ان کی محنت، ان کی جسد، ان کی جہد کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کسی زمانے میں کوئی ایسا کوئی اچھا عمل رہا ہوگا کہ میں ان کا استاد رہا۔ مجھے فخر ہے ان سبھی پر۔ ایک چھوٹا سا شہر ورنگل، نفوس کے اعتبار سے بھی اسلامیہ کی اپنی اہمیت اور رفت کے اعتبار سے اور اس کی روایتوں کے اعتبار سے اسلامیہ کو جو مقام حاصل ہے، مجھے فخر ہے کہ میں وہاں کا طالب علم ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں وہاں کے بچوں کا استاذ ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح کی پذیرائی ڈاکٹر عزیز احمد سے متعلق جن احباب نے کی، جن انکشافات کو سامنے رکھا، جن کیفیات کو ان سے مطابق جوڑ دیا، اور جو اسرار رکھنے والی کیفیات انہوں نے مجھے مجتمع کیا، میرے گمان سے کہیں نہیں جائے گا۔ میں جتنا عزیز احمد کو جانتا ہوں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جو رفاقتیں میری رہی، ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی رہی، کہیں کہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک کالج کے لیکچر کی حیثیت سے بھی ہماری رفاقتیں رہی، لیکن وہ ادب احترام مساویانہ نہیں رہا، بلکہ میں ان کو استاد دے رہا ہوں، وہ شاہد بھی رہے، اور میرے ریٹائرمنٹ تک وہ سلسلہ جاری تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، کچھ غلطی ہو جاتی، کبھی نہیں بات تھی تو عزیز احمد چھڑی لے کر آتے، صاحب یہ لیجیے صاحب، آپ تبھی لیجیے صاحب، میں بدل دوں جماعت میں۔ تو یہ عزیز احمد کا برتاؤ، اور جبکہ سب لوگ موجود رہتے، تو کبھی کبھی عزیز احمد کا دل چاہتا ہے کہ صاحب میں آپ کے بغیر بھی ہونا چاہتا ہوں، آپ موقع دیجیے صاحب۔ میں نے کیا کیا کہ تم ایسا پریشان کیوں ہو گئے؟ میں آپ کا حصہ ہوں صاحب، میں آپ مجھے الگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ عزیز احمد کا طور، یہ اجوار، یہ اخلاقی حسن مجھے بھی سبھی کو متاثر کرتا ہے، اور ایسی شخصیتیں اس میں شکنی ایک عمومیت پسندی میں گنے نہیں جاتے، پہچانے نہیں جاتے، لوگ محسوس نہیں کرتے، ایک امتیازی کیفیت جن کے اندر ہے وہ باہر نہیں آتی جب تک کہ کچھ سوچا نہ جائے، کچھ کہا نہ جائے، کچھ لکھا نہ جائے، کچھ پڑھا نہ جائے، تب تک ایسی شخصیتیں خالدہ حالت میں ہوتی ہیں، لوگوں کے اذان میں کبھی ابل نہیں پڑتی۔ تو عزیز احمد، ابھی میں نے بات شروع نہیں کی اور میں پابند ہوں، ابھی موضوع بن گیا ہے ہمیں، عزیز احمد تم پابند کر دیتے کیا؟ مجھے پابند مت کرنا۔ نہیں، میں یہ تقریباً اس میں سے ماسبہ چند کے سب اسٹوڈنٹ ہیں میرے، مشتاق تک بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، سمجھے؟ سراج احمد سے لے کے مشتاق تک بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، صادق عالم سبھی، حمید ایسی جتنے بھی بیٹھے تھے ماسبہ چند کے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا، دو چار باتیں بتاؤں گا، زیادہ نہیں، آپ کو وقت نہیں خراب کروں گا۔ اور یہ بے تکی سی بات چلی، وہ سلسلہ نہیں ہے ان گفتگو کی، اس گفتگو کا۔ تو میں بتا رہا تھا، میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ عزیز احمد کا شمار محترم اجمل محسن صاحب سے آپ نے بہت اچھا سنا، ابھی کچھ دیر پہلے جعفر الدین، مولانا جعفر الدین صاحب کی گفتگو سنی، اور جتنے بھی لوگ مسعود محشر نے تو ایک مخالہ تیار کیا،
تحقیق کی صورت میں ان کے فن اور ان کی شخصیت کا جائزہ لینے کے لیے. اور شجیع اکبر کو آپ نے سنا, سیدھا سیدھا حامد حسین کو بھی آپ نے سنا, درد کو سنا, حمید اکسی کا جو تحریتی جو منظوم تحریر اسے سماعت کیا آپ نے. اور بھی احباب ہیں جیسے ابھی ڈاکٹر احمد حسین خیال صاحب نے جن جن باتوں کا انکشاف کیا, یہ ان کے دل سے نکلی بھی باتیں ہیں, اس میں کہیں بھی تصنع نہیں ہے. واقعتاً کوئی شخص ہے جو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کرتا ہے, جو جازم نظر ہے, وہ کہیں بات رکی نہیں جاتی, آپ اپنی طرف مائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, تو خود کھینچے کھینچے چلے آ جائیں گے. عزیز میں وہ مقناطیسی کیفیت ہے, مقناطیسی کیفیت. تو بہت ہی جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ شاہ زمادی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں, تو واقعتاً اس بات کو میں بھی محسوس کرتا ہوں. محسوس نہیں کرتا تھا کیونکہ شاگرد ہونے کی حیثیت سے بہت سارے شاگرد ہیں, کوئی امتیازی سلوک نہیں روا رکھا جاتا, لہٰذا لیکن جب دوسروں سے سنتا ہوں تو بعض بات میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ سب ساری چیزیں ان کے اندر یہ حقیقت ہے. تو عزیز احمد کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے میرے نزدیک جو اپنے کار و افکار کے باعث صلاحیتوں, ذہانت و فطانت, قابلیت اور علمی استعداد کے باعث علمی استعداد کے اساس پر کچھ ایسے کاموں میں انجام دیتے ہیں جنہیں دنیا قدر کی نظر سے دیکھتی ہے. ویسے بہت ہیں, ان میں ایک نام عزیز احمد کا ہے. میرے شاگردوں میں اور بھی ہیں جو اس افتخار کے حامل ہیں, اس بخار کے حامل ہیں, اس موقع کے حامل ہیں. ان میں ایک نام عزیز احمد کا ہے جو میری قربتوں میں ہے, میری رفاقتوں میں ہے, اس لیے میں بہت قریب سے بھی جانتا ہوں. دوسرے اور جو شاگرد ہیں وہ شاید فاصلوں سے اس لیے فاصلوں پر ہے, ان کے اپنی مصروفیات ہیں, لیکن یہ تو گھر کی بات ہے. جیسا کہ ابھی اجمل محسن صاحب نے کہا میں ان کو 10 برس کی عمر سے جانتا ہوں, تو میں اور چھوٹا کر دیتا ہوں عزیز کو. میں شاید عزیز احمد ابھی اسکول نہیں جا رہے تھے, میں تب سے جانتا ہوں. وہ معصوم چہرہ آج بھی میرے ذہن میں ہے. اسی چہرے کی مناسبت سے سلوک بھی کیا کرتا تھا میں, اسی چہرے کی مناسبت سے میرا برتاؤ بھی رہا ہے. ان کی شرارتوں کو, ان کی شوخیوں کو, ان کی بہت ساری باتوں کو اسی بچے کی طرح دیکھتا رہا ہوں, کبھی ان کو بڑا نہیں دیکھا. وہی اگرچہ کہ وہ ریٹائر ہو گئے, لیکن میرے سامنے ابھی وہی معصوم بچہ ہے جس کے چہرے سر پہ ٹوپی تھی, کرتا پیجامہ تھا, گھر کے سامنے گولیا کھیل رہا. وہی امیج میرے پاس ہے. ان تمام صلاحیتوں کے باوجود, ان تمام طور امتیاز کے باوجود, سرحد پار ان کی پہچان کے باوجود میرے سامنے وہی معصوم بچہ ہے. یہ وجہ اس کی ہے, میرے ایک عبدالعزیز دوست تھے, اب دو ہو چکے ہیں, شبیر احمد آسی. یہ ڈاکٹر مبشر احمد کے بڑے بھائی, میرے کلاس میٹ تھے. آپ کے خالہ بھائی ہیں. تو یہ عزیز احمد کے گھر میں رہا کرتے تھے, یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو ان کا وطن تو اردو جاگی تھا, لیکن یہاں سیٹل ہو گئے تھے, یہاں تعلیم حاصل کریں گے. یہ میرا بار بار جانا ہوتا تھا, تو یہ بچے کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوتا تھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو عزیز احمد یہ خوبیوں کو سمٹتے سمٹتے ہم تقریباً 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا دیے. اب میں اگر اس تاریخ کو عزیز احمد سے جو وابستہ ہے, جو خوبیوں سے بھری پڑی ہے, یا پھر آنے والے وقتوں میں جن کے شاخہ ان سے متعلق ہونے والے ہیں, ایک استاد بہتر طور پہ بول سکتا ہے, جان سکتا ہے. تو جب 2-4 ایک باتیں میں ان کے فن سے متعلق, کیونکہ فن پر کم تبصرہ ہوا, شخصیت پر زیادہ ہوا, فن پر کم تبصرہ ہوا. مثال کے طور پر ان کا جو ادبی دائرے پر ہے وہ بہت وسیع ہے, کیونکہ عنوان اور وہ شخصیت ہے
وہ میرے حصے میں آگے بات. عزیز احمد ایک صاحب طرز ادیب، ایک قابل استاد، خوش فکر شاعر، نقاد، محقق، صاحب فکر اسلامی اسکالر بھی، صاحب فکر اسلامی اسکالر بھی. یہ ان کے ادبی دائرے عمل کا احاطہ ہے. اس سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ہے جو سماجی زندگی میں ان کے ساتھ ہے، معاشرے کی زندگی میں کیا حال ہوئی، ان کے اطوار ہوئی، فکر کے کام ہے، جہد ہے، یہ ساری چیزیں اور بھی ہیں. لیکن تمام سے الگ تھلگ ان سب چیزوں پر میں گفتگو کروں گا. سب سے پہلے ادیب ہونے کی حیثیت پر، جیسا کہ ابھی یہ تاروں کا کاروان جو کتاب ہے، ایک مختصر سا میرا دباچہ بھی ہے، ایک عزیز احمد پر میں نے لکھا. بہت ہی کم وقتوں میں خواہش کی گئی. یہ ہاتھ میرا بہت ہی عاجز اور مجبور تھا، میں اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا. اس وقت میں جب تحریر کرنے لگا تو میں یہ سمجھا کہ اسے غنیمت جانوں. اس بچے نے مجھ سے خواہش کی ہے، پھر موقع ملے یا نہ ملے. میری حالت صحیح نہیں تھی، حالت میں لکھ نہیں سکتا تھا، شکستہ تحریر تھی میری. تو تب بھی میں نے لکھنے کی کوشش کی اور مختصر پورے اختصار کے ساتھ کام کیا. وہ بھرپور تبصرہ نہیں ہے. میں یہ بتایا بھی تھا ان کو، یہ آئندہ کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں نا، تو اس میں تو شامل کرو اس میں مقدمے. تو میں بتا رہا تھا کہ صاحب طرز ادیب کیا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ایک اچھے خاکہ نگار ہے عزیز احمد، ایک اچھے انشاء پرداز ہے، اور ایک اچھے مضمون نگار ہے، ایک اچھے افسانہ نگار ہے. اوپر کے تین جو صفات ہیں، اصناف ہیں، وہ دراصل غیر افسانوی اصناف ہیں. آخر میں وہ ایک افسانہ نگار بھی ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ لفظوں کا آدمی پڑھا ہے آپ نے، تو یہ ان کا ایک قلمی تصویر ہے، یہ مرقع ہے، خاکہ ہے. خاکے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کیفیات کو اس خاکے میں پیش کیا جاتا ہے. اور اس میں قابل جو فنی خوبی پیدا کرنے والی بات ہے وہ الفاظ ہیں، ان کا زیر و بم ہے جو سحرخیزی پیدا کرتا ہے. وہ منفیانہ جو کریکٹر ہے اس پر غالب الفاظ کی وجہ سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ خالی پڑھتے جب محسوس نہیں کرتا کہ منفیانہ خصوصیت ہے. اس میں پوری بھرپور دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. وہ کیفیت کا پیدا کرنا یہ ہنر ہے، فن ہے. اگر اس سے خالی ہے تو خاکہ خاکہ نہیں کہتا. تو عزیز احمد کا وہ خاکہ لفظوں کا آدمی ایک مکمل فن کی شناخت کرتا ہے، ایک ریکگنائز کرتا ہے. میں ان کے اس فن سے بخوبی واقف ہوں. نہ صرف لفظوں کا آدمی بلکہ بہت سارے مضامین خود مجھ پر آزماتے رہے. وہ خاکہ نگاری کسی اور پر نہیں رہی ان کی. میری شخصیت کوئی حلال کرتے رہے اور اس کو زخم بھی کیا، کہیں پریدا بھی ہے، تو کہیں اس کو پھولوں سے سنبھالنے کی بھی کوشش کی ہے. ایک مضمون تھا ان کا بہادر آدمی جو سیاست میں چھپا تھا، وہ بھی خاکہ تھا، قلمی تصویر تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے اس خاکے کے لیے منتخب کرتے رہے. بہرکیف جو خوشی ہوئی ان کی نگارشات کو پڑھ کر، اور ان کا خاکہ واقعی خاکہ ہے، ایک بہترین قلمی تصویر. اور اس کے اندر جو کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت تھی، جو لچک پیدا کرنے کی ضرورت تھی، ان تمام فنی خوبیوں کے ساتھ ایک مرصع خاکہ ہے. رہی بات انشاء پردازی، یہ موٹے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ لکھنے کا ڈھنگ، اور اس کی کئی معنویت یعنی ادبی سطح پر آ جاتی ہے. اس کو لہجہ کہیے، پھر اس کو اسلوب میں ڈھالیے. بہرکیف ایک اسٹائل ہے. لیکن یہ اس زمانے سے شروع ہوا جب کہ اردو پیدا ہوئی، تبھی سے انشاء پردازی بھی پیدا ہوئی.
کسی موضوع کو لے کر جب بات لکھی جاتی ہے تو اس میں جو خوبصورتی پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے وہ الفاظ کا انتخاب ہے. ذوق و جستجو کو بڑھانے کے لیے الفاظ کا انتخاب بہت زیادہ معنی پیدا کرتا ہے. وہ فن عزیز احمد کے پاس ہے. آپ کسی بھی ان کی انشائیہ حسن کے سفر نامے 2 سفر نامے ہیں ان کے، اگر ان کو پڑھنے سے آپ اندازہ لگائیں گے وہ انشائیہ کا ایک مکمل تصور آپ کو مل جائے گا. ان کے سفر نامے اس میں تقریر کم ہے. عموماً ہوتا یہ کہ سفر ناموں میں لوگ تقریر کو غالب لاتے ہیں، حقیقت و صداقت کو لفظوں میں ڈھک دیتے ہیں تاکہ اپنی کیفیت زیادہ غالب آئے، سرخیزی پیدا ہو. لیکن عزیز احمد نے ایسا نہیں کیا. اپنے سفر ناموں میں جو کچھ دیکھا، جو کچھ محسوس کیا، مینو عن اس کو پیش کرنے کی کوشش کی. تو وہ انشائیہ ہے جس کے اندر لفظوں کے ذریعے اس حقیقت کو صداقت تک پہنچانے کی کوشش کی. یہ ان کے کمال کی بات، یہ فن کمال کی بات، یہ انشائیہ ہے. اب رہی بات مضمون نویسی، کہنے سننے میں تو آسان لگتا ہے، سب جو کچھ بھی لکھتے ہیں بہترین مضمون میں. نہیں، ایسا نہیں. مضمون ایک تعصب پیدا کرنے والی چیز ہے. یہ دلی کالج سے شروع ہوا مضمون نگاری کا سلسلہ. سر سید اور ان کے رخا نے اس کو آگے بڑھایا اور اس وقت مضمون نگاری کے بڑے چرچے تھے. اور سر سید کا مضمون، حالی کا مضمون، ان کے تمام رخا متاثر کرنے کے لیے عوام کو، ملت متاثر کرنے کے لیے مضمون کا سہارا دیا. کسی شاعری کا سہارا نہیں دیا بلکہ مضمون کا سہارا. تو مضمون میں استدلال کی بڑی اہمیت ہے، دلیل کی بڑی اہمیت ہے. جب تک کہ دلیل مکمل طور پر کسی بات کو پیش کرنے میں حق ادا نہیں کرتی تو مضمون صحیح نہیں ہے. تو مضمون کے لیے دلالت، اس کی جزیات نگاری، ساری چیزوں کی خوبیاں اس کے اندر جب تک نہ ہوں تو مضمون مکمل نہیں کہلاتا. تو وہ آفتاروں کے کارنامہ میں مضامین کی صورت میں جو ہے وہ دیکھیں گے، اس میں دلالت ہے. عزیز کا فن ہے وہ. عزیز ان چیزوں سے ہٹ کر نہیں کام کیا. اور آخری میں ان کی شاعری پر آپ غور کریں. ایک ابتدائی ان کا مجموعہ کلام تھا ساز حیات، شعری مجموعہ تھا. ان کے مزاج میں ملاقات ہوئی، مسودہ ان کے ہاتھ میں تھا. صاحب بیٹھے بیٹھے 2-4 جملے لکھ دیجیے نا صاحب. ارے 2-4 جملے بیٹھے بیٹھے کیسے لکھ دوں گا؟ اگر آپ جو بھی کرنا ہے کر دو صاحب. تو میں وہ جام سے گارمنٹ ہے ہمارے خالصات بھائی، تو وہاں بیٹھ کے میں نے وہ مسئلہ لکھ دیا جو آپ کی کتاب میں شامل ہے. تو ساز حیات، اگر آپ عزیز احمد کا، عموماً یہ بات مشہور ہے، عزیز احمد سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ تمام شعراء سے متعلق میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا، جب تک کہ شخصیت کی جھلک آپ کے شعریت میں نہیں پیدا ہوتی وہ شاعری کی عظمت واضح نہیں ہوتی. آپ کی شخصیت زیادہ کار فرما ہوتی ہے. یہ مسلمان، یہ پریا ہے. شخصیت کی جھلک آپ کے کلام کے اندر ہو تو شاعری کی عظمت. مثال کے طور پر اگر اقبال کے کلام ہیں تو کیفیت آپ محسوس کرتے ہیں جو صوفیانہ کمال ہے، جو کمال ہے اس کے اندر، روحانیت کا جو جذبہ ہے، تو وہ ان کی شخصیت ہے. تو ہر شاعر کے کلام کے اندر جب تک کہ شخصیت کی جھلک نہیں ہوتی اس کی عظمت واضح نہیں ہوتی. یہ خوبیاں. تو اگر آپ پڑھیں عزیز کو غزل بہت ہی محبوب ہے ہر شاعر کو. حامد حسین تھکے نہیں آتے تو یہ عادت مجبور ہوں وہ کلاس میں بولے تو کیا بول رہے ہاں، عزیز کو غزل بہت ہی محبوب ہے. حیات و کائنات،
کے مسائل سے مبصرہ ان کی غزل بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، لیکن خاص بات یہ ہے عزیز احمد کی شاعری کی، ان کی نظمیں بالخصوص نظمیں، اس میں روانی میں نے محسوس کیا، شاید اسے محسوس کریں یا نہ کریں، جہاں تک میرا چھوٹا موٹا مطالعہ ہے، جتنا بھی میں پڑھتا ہوں، ترک پسند شعراء کو زیادہ پڑھا ہے میں نے۔ اور ایک زمانہ تھا ان کی طرح سوچنا، ان کی طرح لکھنا، ان کی طرح گفتگو کرنے کا ایک سٹائل بن چکا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ جانے کے لیے تو ٹھیک ہے، کچھ نئی سوچ، کوئی نیا رجحان اپنا اچھا ہے، لیکن وہ ذہن سے نہیں گئے۔ لیکن عزیز احمد کی جو شعری روانی ہے اس میں علی صدر جعفری کی روانی ہے، میرا یہ احساس ہے۔ علی صدر جعفری کے اگر آپ نظم پڑھے ہیں تو آپ محسوس کریں گے، پھر اس کے بعد پرولین پڑھیے آپ عزیز احمد کی، تو مماثلت نہیں بھی، لیکن روانی میں آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ نیا لکھنے والا علی صدر جعفری سے کم نہیں ہے، بہترین روانی ہے، لیکن لہجے کا جہاں تک تاثر ہے وہ کیفی اعظمی جیسا ہے۔ یہ میری اپنی ریڈنگ ہے، میرا اپنا مشاہدہ ہے، میرا پڑھنا ہے۔ دوسری اہم بات، یہ ہمارے شہر کے اندر ایک نیا تجربہ، سائنس کو ادب سے جوڑنے کی جو کیفیت ہے، سوائے عزیز کے تلنگانہ میں ایک اور شخص ہے، اس کا نام ہے وہاب قیصر، پروفیسر وہاب قیصر، یہ ممتاز کالج کے پرنسپل تھے، میرے کنٹمپریری تھے یہ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ سائنس کو ادب سے جوڑے، وہ فزکس کے لیکچرر تھے، غالب سے بڑی ان کو مدت اور عقیدت تھی، تو بہت کچھ انہوں نے اس میں کام کیا، لیکن انفرادیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں عزیز کو کریڈٹ دوں گا اس کا، کیونکہ انہوں نے ایک امتزاجی حسن پیدا کرنے کی کوشش کی، ادب اور سائنس کو جوڑ کر ایک امتزاجی حسن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ایک مضمون ہے جو انٹر سال اول زبان اردو میں نصاب کے اندر شامل کیا گیا، حیاتی تنوع، اس کو آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادب سے سائنس کو جوڑنے کا جو امتیازی جو کیفیت ہے اس کو الگ کر کے محسوس نہیں کریں گے کہ یہ سائنس ہے، یہ ادب ہے، یہ کیفیت کا پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے، اس کو جوڑنے کی جو کیفیت انہوں نے پیدا کی، یہ کمال کی حد تک۔ تو شاعری کے اندر بھی ادب اور سائنس کو جوڑنے کی جو کوشش ہے وہ ادب میں سب سے گران قدر اضافے کا باعث ہے، ورنہ ادب ادب تھا، سائنس سائنس تھی، لیکن اس کو جوڑنے کی جو کوشش ہے وہ بڑا کام۔ اور رہی بات افسانہ نگار کی، بہت پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی 35 برس 75-76 کی بات ہوگی، شمع میں ایک چھوٹا سا افسانہ چھپا تھا، کیا نام تھا انہوں نے؟ عنوان یاد نہیں ہے لیکن کہانی پوری یاد ہے۔ بلال مان نے کیا نہیں ہوگا؟ نہیں بولو ارے وہ کہانی، اس عمر کی کہانی جو ہے، اس عمر کے بچے کی کہانی نہیں تھی، وہ بڑے آدمی کی، بلوغت رکھنے والے شخص کی کہانی تھی۔ اسے آپ اندازہ لگائیے، سوچ کا، ذاتی فکر کا، مطالعے کا، وسعت کا، گہرائی کا، گہرائی کا، یہ تمام چیزوں کا احاطہ کرنا، پھر اس کہانی کے اندر نقطۂ عروج کو پیدا کرنا، اس کے کلائمیکس کو خوبصورت بنانا، ایک مکمل فنکار کی بات ہے۔ تو عزیز احمد کی عمر نہیں تھی وہ، لیکن عزیز احمد نے وہ کمال کر دکھایا۔ عنوان بردو میاں تم کو یاد ہے وہ؟ ہاں میری میموری بہت خراب ہے اپنی عمر کے اعتبار سے، میں بھولتا ہوں، عنوان یاد نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو میں بتانا یہ مقصود ہے میرا کہ لکھنے کا جو فن ہے، افسانہ آسان نہیں ہے، سبھی لکھ رہے ہیں آج کل، جیسے شاعری سبھی کر رہے ہیں،
है ना। लेकिन करना अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कहूँगा कि मत कीजिए आप, क्योंकि न करने से करना बेहतर है। अब किसी को गालिब बनना नहीं है और किसी को इकबाल बनना नहीं है, इस दौर का शायर बनना ज़रूरी है। इस दौर का शायर बनना ज़रूरी है। सहल मुमतनानी से ही, बहुत के तकाज़ों से दूरी से ही, उन सख्तियों से, पाबदारियों से, पाबंदियों से दूरी से ही। लेकिन शेर कह रहे हैं तो मैं उसकी तारीफ करूँगा, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, तो शेरी सफ़र उसका जारी रहे। जिस जज्बे से, जुस्तजू से वो शेर कह रहा है, मैं उसको पसंद करता हूँ। लेकिन मानवीयत में बकदीर जी उसके अंदर निखार उसके तकाज़ों के साथ हो तो बेहतर है। तो इसी तरह से अफसाना भी सभी लिखते हैं, वाक़या निगारी को भी अफसाना कहा गया। अब ऐसा होता है, माबद जदीदियत के बाद सारे मामले खत्म हो चुके हैं, अब तक पाबंदियाँ खत्म हो चुकी हैं, अब कुछ भी कहे सब जायज़। वो शमसुर रहमान फारूकी था बेचारा, उसका इंतकाल हो गया, लाठी लेके बैठा था पाबंदियों के पीछे, ये पाबंदियाँ छोड़ दो, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ, कोई बहस की जरूरत है ना कोई रिथम की जरूरत है, जो कुछ कह रहे हैं वही सही है। अब वो बेचारा गुजर गया, जैसे ही गुजर गया पीछे से आवाज़ें उठ गई, पासदारियों की जरूरत है, रिवायतों की जरूरत है। जब तक वो था किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्या होता। अब फिर से एक आवाज़ उठ रही है कि रिवायतों की जरूरत है, क्लासिक को और इक़्तिज़ाए ज़माने को जोड़ने की ज़रूरत है। ना मुकम्मल आज़ादी चाहिए, ना मुकम्मल रिवायतों की कैद बन चाहिए, बल्कि इस दोनों के बीच एक रास्ता निकाला जाए। तो अजीज़ अहमद का अफसाना मैं देखा, उसके अंदर जब अजीज़ अहमद को पता भी नहीं था होगा कि प्लाट क्या होता है, वाक़या क्या होता है, मौजू क्या होता है, नुक्ते उरूज क्या होता है, उसका इख्तिताम, उसका क्लाइमेक्स क्या होता है। हकीकत में कोई भी वाक़िफ़ नहीं होता, ये मुझे से बेवकूफ़ों का काम है, उसमें तलाश करते ये है ये नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्निक से वाकिफ़ है, लिहाजा ये तलाश करते रहते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है, कोई फनकार इस सोच कर नहीं तकलीफ करता, उसे करना भी नहीं चाहिए, वरना वो अफसाना नहीं लिखता। समझे? तो उस वक्त ये इदराक था, ये फहमात उनके अंदर थी, तो मैं समझता हूँ तो एक मुकम्मल कहानीकार बन सकते थे। किसी रास्ते के मोड़ पर उन्होंने सब शानदार को छोड़ दिया, अच्छा नहीं किया। उसका मुजरिम मैं भी हूँ उन्हीं की तरह, क्योंकि सबसे पहले छोड़ने वाला मैं हूँ। जिस उरूज पर था मैं, वहाँ से एकदम से पता नहीं क्यों अफसाने का कत्ल कर दिया मैंने। आज पछता रहा हूँ, वरना मेरी उम्र लग जाती उस अफसाने को, मैं भी कुरान में लिखने वाला नहीं होता। क्योंकि सन 71 की बात है, 71 से छपता था मैं 20वीं सदी में, तो उसे मुख्तलिफ मज़ामीन क्रेज़ था, जस्तजू थी, मेहनत थी, रात में बैठने कोई काम नहीं, सिर्फ यही काम था, यही आवारगी थी। लेकिन इस आवारगी से कतई नुकसान नहीं हुआ। बाद में ये बच्चे भी शामिल होने लगे, मैं सोचने लगा कि ये लोग खराब हो जाएंगे हमारी सोबत में, क्योंकि हमारा कोई मकसद ही नहीं था जीने का, कुछ बेमकसद जिंदगी गुजर गई। अब महसूस हो रहा है कि राय गई, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। तो अजीज़ अहमद के अफसाना भी फनी एतबार से मेरी नज़र में एक अच्छा अफसाने का हो सकते थे, और एक अच्छे खाका निगार हैं। तो अफसाना कभी कभी लिखा करो, यहाँ कभी कभी लिखा करो। अब मैं ये तो मैं भी वो पुराने अफसाने टटोल के मैं निकाल मदद कर दो तुम इसमें, ठीक। तो मैं एक अच्छी बात भूल गया मुझसे, आपको मालूम होगा हमारे इस्लामिया हाई स्कूल जब ये देसाई बंगला क्या है, देसाई बंगला
वो गिर गया नहीं पहले। वो जब हम लोग छोटी जमातों में थे, ब्रांच में पढ़ते थे, तो वहाँ ये इस बिल्डिंग में एक मास्टर हुआ करते थे, उनको देखने के लिए आते थे। तो अक्सर बच्चे बोलते थे औरंगजेब कैसा है, तो जाके देखेंगे मास्टर औरंगजेब जैसे। तो उनका नाम था मंजूर हसन हाशमी। हम तारीख की किताब में जो तस्वीर देखते हैं तो औरंगजेब की जो दाढ़ी थी, जो चेहरा नक्शा था, तो सब पूरा उनके चेहरे में दिखाई देता था। तो बच्चे तमाम औरंगजेब को देखेंगे चलो। तो एक अफसानी नशिस्त, वो अफसाना निगार थे मंजूर हसन हाशमी साहब। तो एक जब अफसाना सुनाया, मैं एक अफसाना पेश किया, मुझे बहुत ही शर्मसारी का एहसास हुआ, मुझे ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। वो इंतहाई अच्छा कहने सुनने के लिए अच्छा अफसाना था, रूही में छपा हो, लेकिन मंजूर हसन हाशमी साहब ने मेरी उम्र और उस अफसाने की जरूरत को देखकर तकाबुल किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मियां तुमको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, तुमको कोई तजुर्बा नहीं है, कैसा लिखे तुम ये। वाकई में इस शर्मिंदा हो गया तो मेरा इसमें कोई तजुर्बा नहीं था, सुनी सुनाई बातों को लिख दिया। तो अफसाना इतना बुरा नहीं है। मंजूर हसन हाशमी जैसी शख्सियत अफसाने की तरफ मायल थी, लेकिन उसके अंदर उनका जो रुझान था वो बहुत ही सबकामूस, वो सारी कहानियाँ सबकामूस थी। आज ऐसी कहानियों की ज़रूरत है, और हमारे दरमियान जो अहबाब हैं जो अफसाने लिख रहे हैं वो ज़ाब्ते की तकलीफ कर रहे हैं। जो आज की ज़रूरत है, मिर्ज़ा मसूद महशर, मोहसिन भाई, ये जो कहानीकार हैं, आज के तकाज़ों की सूरत में उसकी आइनादारी कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और अजीज़ अहमद से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो अफसाने की तरफ मायल हों और उस अफसाने को सिर्फ अफसाना न समझें, बल्कि हकीकत निगारी समझें और अपनी अच्छी बातों को उसी में शामिल करें। और दो चार बातें बोलूँ कर खत्म कर दें। अजीज को नहीं, अजीज अहमद ने ये जलसा अख्ताम नहीं होने वाला है, रुकेगा यहाँ पे, कुछ ब्रेक है। नहीं, ये ब्रेक है जो मुशायरे का हिस्सा है ना, मुशायरा होगा, लेकिन मुझे मोहलत दीजिए 1-1.5 महीने की, यही सुफा में मैं करूँगा, इसी का कंटिन्यूएशन इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पे। मैं तमाम मेरे दोस्तों को, शोरा को बुलाया कि आज मुशायरा भी होगा, लेकिन आप बहुत देख रहे हैं, लेकिन ये मुशायरा होगा, ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं। कुछ दिन वक्त एक लास्ट पैराग्राफ, दो चार बात एक अच्छी बात मैं आपको अजीज अहमद से मुताबिक बताना चाहूँगा। सभी लोगों ने कहा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर की बात, जो उस हकीकत की जो गहराई और गहराई है, उसकी बात करूँगा। अजीज अहमद की किताब दुनिया की खूबसूरत मसाजिद, ये मंजर आम पर आ चुकी है। ये तहकीकी दुनिया में इसकी इंफरादियत है। आज तक ऐसी कोई